بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الاطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 86 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وصحیح انہ لا ملازمۃ بین التواتر و ثبوت القضیۃ سے لے کر الثانیۃ ان اصل کشف الاجماع تک۔ طلاب عزیز، آج کا درس گزشتہ درس کا تسلسل ہے، اس لیے یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں گزشتہ سے پیوستہ درس۔ گزشتہ میں درس آخری جو بحث چل رہی تھی وہ تھی اقسام ملازمہ، کہ آیا اجماع اور کشف دلیل شرعی یا وجود دلیل شرعی کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ تو اس کے ذیل میں ملازمے کی 3 اقسام بیان کی گئی۔ تو شہید صدر نے گزشتہ درس میں یہی فرمایا کہ عقلی لحاظ سے تو ملازمہ موجود ہے، لیکن یہ جو تقسیم سیگانئی ملازمے کی گئی ہے، یہ ملازمے کے لحاظ سے نہیں ہے، ملزوم کے لحاظ سے ہے، لہذا یہاں پہ یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ اس کے آج کے درس میں جو اسی بحث کے تسلسل میں نکات ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، تواتر اور کسی قضیے کے ثابت ہونے کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا، چجائے کہ اجماع اور کسی قضیے کے ثابت ہونے کے درمیان میں یا کسی دلیل و حکم شرعی کے ثابت ہونے کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہو۔ یہ چجائے کہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ تواتر اجماع سے قوی تر ہوتا ہے، اس لیے اگر تواتر اور کسی قضیے کے درمیان ملازمہ نہیں، کسی قضیے کے درمیان ثابت ہونے کا ملازمہ نہیں پایا جاتا، تو اجماع کے درمیان کیسے پایا جائے گا؟ نمبر 2، اکتشاف دلیل شرعی کے بارے میں محقق اصفہانی کا اشکال ہے، 2 اشکال ہیں، ان میں سے آج کے درس میں ایک اشکال بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وصحیح ہو، صحیح یہ ہے کہ صحیح یعنی مورد کلام کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ہماری گفتگو کا مقام کہاں ہے۔ اس مقام میں شہید صدر کا یہ نظریہ ہے کہ انہ لا ملازمۃ بین التواتر و ثبوت القضیۃ، کہ جس طریقے سے تواتر اور کسی چیز کے قضیے کے ثابت ہونے، کسی قضیے کے علم و یقین کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا، یعنی لازمی اگر تواتر ہوتا ہے تو لازمی نہیں کہ حتماً یقین ہو اور قضیہ بھی ثابت ہو اور صداقت ہو، حقانیت ہو اس کے درمیان میں، نہیں، کوئی ملازمہ نہیں۔ چجائے فاضلہ عن الاجماع، چجائے کہ اجماع کے بارے میں ہو، یعنی بطریقے اولا اجماع اور ثبوت قضیے کے درمیان ملازمہ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک، یہ یعنی اصلاً شہید صدر ملازمے کے انکار کرتے ہیں، بلکہ اگر تواتر اور ثبوت قضیہ، اجماع اور ثبوت قضیہ کے درمیان میں اور دلیل شرعی یا حکم شرعی کے درمیان میں تلازم کرتے ہیں تو وہ ملازمہ بماہیہ ملازمہ نہیں، بلکہ حساب احتمالی کی بنا پہ قائل ہیں۔ وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنَّنَا نَعْلَمُ بِالْقَضِيَّةِ الْقَائِلَةِ، اور یہ چیز یعنی ہمارا ملازمے کا انکار کرنا نفی نہیں کرتا کہ ہم علم رکھتے ہیں اس قضیے کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ کل قضیۃ ثبت تواترھا فہی ثابت، جس قضیے کا بھی تواتر ہونا ثابت ہوا، متواترہ ہونا ثابت ہوا، وہ قضیہ یقینی ہے، حتمی ہے۔ اچھا، یہ لا ینفی کی علت ہے، لأن العلم، چونکہ علم کس چیز کا؟ بأن المحمول، قضیے کا محمول جو ہے لا ینفق عن الموضوع غیر علم، کہ وہ موضوع سے یہ یقین کسی محمول کے بارے میں
یہ یقین اس کو جدا نہیں کرتا موضوع سے، یعنی اب وہ محمول اپنے موضوع سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ علم نہیں کہ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ، اس کے علاوہ کہ علم ہے کہ وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يَنْفَكَّ عَنْهُ، کہ محمول ممکن ہی نہیں جدا ہو سکے عنہ موضوع سے. کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان میں تلازم پایا جاتا ہے. وہ تلازم یعنی الثانی، یعنی محمول کا ملازم ما رکھنا موضوع کے ساتھ. وما نعلمہ، اور جس کو ہم جانتے ہیں وہ الاول موضوع ہے، لیکن کس بنا پہ؟ علی اساس تراکم قیم الاحتمالیت، لیکن ان احتمالات قابل اعتنا احتمالات کی بنا پہ جو زیادہ ہیں پے در پہ ہیں، و زوال الاحتمال المخالف لزالتی، اور ان کے کم احتمال ہونے کی وجہ سے اس احتمال کے ختم ہو جانا یا اس کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے. لالک قیام برہان امتناع محتمل ہی عقلاً، نہ یہ کہ دلیل قائم ہوئی ہے عقلی لحاظ سے محال ہے وہ چیز جس کے بارے میں احتمال دیا یہ نہیں، بلکہ چونکہ وہ احتمال ضعیف ہے، احتمال مخالف، اس لیے اس کو رد کیا جاتا ہے. فصحیح ہو، بس صحیح نظریہ یہ کہ ربط و کشف الاجماع بنفس تراکم المذکور وفقا لحساب الاحتمال، اجماع کے کشف کا تعلق خود اس تراکم میں مذکور، یعنی احتمالات کے تقیمہ کے پے در پہ ہونے کی وجہ سے ہے، جو مطابق ہے حساب احتمال کے بنا پہ. حساب احتمال کی بنا پہ طلاب عزیز آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ فرض کریں کوئی روایت شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حساب احتمالات کی ایک مثال لے لیں، اس کے بعد پھر 1% جھوٹے ہونے کا احتمال ہے، 99% اس کے سچے ہونے کا احتمال ہے. ایک یہ حتماً یہ جو ہے جو احتمال بالکل ضعیف ہے 99 کے مقابلے، پھر اسی کو ہی شیخ مفید بیان کرتا ہے، اسی کے بارے میں بالکل 1% کا احتمال کذب پایا جاتا ہے. پھر سید مرتضیٰ بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں. ٹھیک ہے، چونکہ یہ احتمال کم ہیں، ضعیف ہیں، لہذا ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. کما هو الحال پھر تواتر، جیسے یہی حال تواتر میں ہے، علی فوارق بین مفردات الاجماع، اس بنا پہ کہ اس کے علاوہ کہ فرق ہے مفردات اجماع کے درمیان میں. مفردات اجماع وہی جو اجماع کے افراد ہیں، بے وصفہا، اس کے ساتھ کہ وہ مفردات متصف ہیں اخباراً حدثیتاً، اخبار حصی کے ساتھ، انہوں نے یعنی فرض کریں آنکھوں سے دیکھا یا کان سنا. وقت تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة، اور بحث گزر چکی ہے ان فروق کے بارے میں حلقہ سابقہ میں، کہ اگر مجمعین جنہوں نے اتفاق کیا ہے، اگر معاف کیجیے گا یہ اخبار حدثیتاً ہے، حسیتاً نہیں، حدثی ہے جو کہ حصی کے مقابلے میں ہے. ٹھیک. وتقوم الفکرۃ فی نفس فی تفسیر کشف الاجماع بحسب الاحتمال، یہ نظریہ قائم ہے اس بارے میں کہ اجماع، کشف اجماع کی تفسیر میں یہ فکر اور نظریہ قائم ہے حساب احتمال کے ذریعے سے، یعنی حساب احتمال کے ذریعے سے اجماع کشف کر رہا ہے کسی دلیل شرعی حکم شرعی کو. علا اس کے علاوہ کہ ان الفقیہ لا یفتح، اب یہ ہے وہ اس دلیل کی وضاح یہ کہ فقی لا یفتی، یعنی وہ جو چوتھا مرحلے والا نظریہ تھا شہید صدر کا، وہ یہ تھا کہ جو مجمعین ہیں کبھی بھی بغیر دلیل شرعی کے وہ حکم بیان نہیں کرتے، کہ فقی لا یفتی فتویٰ نہیں دیتا بدون اعتقاد لدلیل شرعی عادت معمولاً، چونکہ وہ عالم ہوتا ہے، چونکہ وہ پرہیزگار ہوتا ہے، جو کہ جزو لا ينفق فقی ہے، تقوی، پرہیزگاری و ورع، اس کی بنا پہ وہ ہرگز بغیر دلیل شرعی کے فتویٰ نہیں دیتا. فاذا افتى هذا، فاذا افتى اگر دیتا ہے فتویٰ کے تو مطلب یہ ہے کہ یعنی اعتقاد دلیل شرعی، یعنی وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس فتویٰ کے لیے، اس حکم شرعی کے لیے دلیل شرعی موجود ہے. وہذا الاعتقاد، یہ مجتہد کا عقیدہ رکھنا، یحتمل فیہ الاصابۃ والخطأ، ممکن ہے
احتمال خطا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ مجتہد اس میں خطا کر رہا ہو، واقع میں غلط ثابت ہو، یعنی جو انہوں نے بیان کیا وہ نہ ہو اس طریقے سے، اور ممکن ہے اسی طریقے سے اصابت ہو. اور بقدر احتمال الاصابت، اور اصابت یعنی واقع کے مطابق کا احتمال کی مقدار یشکل قرینۃ احتمالیتاً، بناتا ہے، تشکیل دیتا ہے ایک قرینہ احتمالیہ کو. یعنی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو بیان کر رہا ہے یہ واقع کے مطابق ہو، یہ احتمال تو ہے نا، اور یہ احتمال ایک قرینہ احتمالی بناتا ہے جو لسال اثبات دلیل شرعی، جو صلاحیت رکھتا ہے کہ ثابت کر سکے دلیل شرعی کو، جس طریقے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا شیخ صدوق شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کی مثال میں. اور تراکم الفتاوی تتجمع القرائن الاحتمالیہ، اور فتاوا کے پے در پہ ہونے کی وجہ سے قرائن احتمال زیادہ ہو جاتے. فرق کے فتاوا سید مرتضیٰ، سید مفید، سید رضی وغیرہ ہیں، یہ پھر قرائن احتمالیہ اس بات دلیل شرعی کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کٹے ہو جاتے ہیں. اس بات دلیل شرعی بدرجۃ کبیرۃ، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے بہت جاتا ہے کہ تتحول بالتالي الى اليقین، کہ وہ درجہ کبیرہ کے ذریعے سے وہ یقین کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں یقین کی حد تک؟ کیونکہ لتضاؤل احتمال خلاف ہے، کیونکہ جو مثال آپ کی خدمت میں دی گئی سید مرتضیٰ، شیخ مفید، شیخ صدوق کی، چونکہ کم ہے احتمال خلاف، یعنی 1% ہے ہر ایک کے بارے میں احتمال خلاف، 1% احتمال خلاف بہت ہی کم ہے 100 کے مقابلے میں. وَيُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِ الْأَصْفَهَانِي الْاعْتِرَاضُ علی اکتشاف الدلیل الشرعی من الاجماع بالنقطتین التالیتین. اور محقق اصفہانی کے کلام سے سمجھا جاتا ہے اعتراض کو، کہ انہوں نے اعتراض کیا ہے دلیل شرعی کے اکتشاف پر، جو کہ اجماع میں سے، یعنی جو اجماع میں سے دلیل شرعی ہے، کشف جو رابع ہے، کہ یہ کہ کوئی بھی فقیہ، کوئی بھی مجمعین جو اتفاق کر رہے ہیں، کبھی بھی دلیل کے بغیر فتویٰ نہیں دیتا. کوئی بھی، جتنی بھی اس اجماع کے افراد ہیں، مفردات ہیں، وہ نہیں دیتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس ضرور دلیل ہے. اس پر وہ اعتراض کرتے ہیں. الاولا، پہلا اعتراض یہ ہے کہ ان غایت ما یتطلبہ افتراض ان الفقہاء لا یفتون بدون دلیل. فرماتے ہیں کہ اس چیز کی غایت و انتہا جس کو طلب کرتا ہے یہ فرضیہ کہ جس کو طلب کرتا ہے یہ فرضیہ کہ فقہا جنہوں نے کسی بھی فتویٰ کے بارے میں اجماع کیا ہے وہ بغیر دلیل کے فتویٰ نہیں دیتے. چونکہ یہ کہا گیا یہ ان غایت ما ان یکونو، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ان یکونو قد استندو الی روایت المعصوم، زیادہ سے زیادہ وہ اپنی بات کی نسبت دیتے ہیں ایک روایت کی جانب جو روایت معصوم سے آئی ہوئے. اعتقدوا ظہورہا فی اثبات الحکم وحجت سندن، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ظہور رکھتی ہے روایت اس بات میں کہ حکم کو ثابت کر سکے، اور حجت میں ظہور رکھتی ہے سند کے لحاظ سے، یعنی سند بالکل بہترین ہے، اس کی ضعیف نہیں ہے. ولیس من الضروری، اور ضروری نہیں کہ ان تکون روایت فی نظرنا لو اطلعنا علیہ ظاہرۃ فی نفس ما استظہروها منها. اچھا، اور یہ ضروری نہیں کہ اگر ان فقہا کی دید میں روایت قابل بھروسہ ہے سند کے لحاظ سے اور ظہور میں اس بات میں حجت رکھتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہماری نظر میں بھی ایسا ہی ہو. ٹھیک، حالانکہ حجت تب ہے جب ہماری نظر میں ہو، یہ اشکال ہے. کمانو لیس من الضروری، جس طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ یکون اعتبار روایت سندن عند المجمعین مسابقا لاعتبارها. اچھا، پھر کہتے ہیں کہ روایت جو انہوں نے معصوم سے نقل کی ہے سند کے لحاظ سے اگر ان کے ہم معتبر ہے، وہ جنہوں نے اجماع کیا ہے کہ فتویٰ یا حکم شرعی کے بارے میں، اچھا یہ ضروری نہیں کہ وہ مسابق ہو اس اعتبار روایات کے ساتھ ہماری نظر میں بھی. کذالک عندنا، اسی طرح ہماری نظر میں بھی، ہمارے نظر میں اس طرح ہو، ایسے نہیں. اس چونکہ قد لا نبنی الا علی حجیت خبر ثقت، چونکہ کبھی کبھی ہم بنا نہیں رکھتے سوائے حجیت خبر ثقت، یعنی کبھی کبھی ہم بنا رکھتے ہیں، یعنی مانتے ہیں خبر ثقہ، یعنی خبر واحد ثقہ کی حجیت کو.
वयकून मुजमऊन कद अमिल बिरिवायत। अच्छा, जिन्होंने इजमा किया है और वो भी इसी रिवायत पर अमल करते हैं, क्यों अमल करते हैं? लिबिना वाला हुज्जत अल हसन है अविल मुअस्सिक, क्योंकि उन्होंने बिना रखी है कि उनकी नजर में हसन रिवायत हुज्जत रखती है, मुअस्सिक रिवायत हुज्जत रखती है, उसी इस बिना पे वो फतवा देते हैं। ठीक, और मुमकिन है कि हम इसको ना मानते हों। ठीक, लिहाजा वो अपनी मबना की बिना पर फतवा देते हैं और उसी मबना की बिना पर हर एक इत्तेफाक करता है। तो अल्लाह अजीज आज का दर्स अपने इख्तिताम को पहुंचा। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।